عرب کے جاہلی دور کا نامور شاعر غیر معمولی شجاعت و سخاوت کی وجہ سے مشہور ہے۔ عربی زبان میں کسی کی سخاوت و فیاضی بڑا چڑھا کر بیان کرنی ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص آدم سے بھی زیادہ سخی ہے۔ اردو میں بھی اسی طرح کہا جاتا ہے۔ عہد اسلام سے کچھ عرصہ قبل مرا اس کی بیٹی سفانہ عروج اسلام کے زمانے میں گرفتار ہو کر دربار نبوت میں پیش ہوئی تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے باپ کی فیاضیوں اور جود و کرم کا تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رعا کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ آدم اسلامی اخلاق کا حامل تھا۔ آدم کا دیوان پہلی بار رزق اللہ حسون نے لندن سے 1876 میں شائع کیا۔ 1897 میں دیوان کا ترجمہ جرمن زبان میں چھپا۔ آدم کے بیٹے عدی بن آدم نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آدم ابن عبداللہ بن سعد بن اقزم بن ابی اقزم الطائی کا والد بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کی پرورش کی۔ وہ بڑی دولت مند خاتون تھی اور نہایت فیاض تھی۔ اپنی تمام ملکیتیں چیز سخاوت کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ اس کے بھائیوں نے اس کا تمام مال روک لیا اور اسے 1 سال تک قید رکھا۔ انہوں نے سوچا کہ اسے فاقہ کا مزہ چکھائیں اور مال و دولت کی قدر و قیمت بتائیں، اور جب اسے چھوڑا تو اس کے مال میں سے تھوڑا حصہ دیا۔ اتنے میں بنو حوازن کی ایک تنگ دست خاتون اس کے پاس فریاد لے کر آئی تو اس نے وہ سارا مال اسے دے دیا اور کہنے لگی، جب میں نے بھوکا رہ کر اس کی تکلیف دیکھی ہے اس وقت سے میں نے قسم کھا لی کہ کسی سائل سے کوئی چیز نہ چھپاؤں گی۔ اس سخی ماں نے آدم کی تربیت کی اور اس عادت کا اسے وارث بنایا اور اسے سخاوت کا دودھ پلایا۔ وہ جوان ہو کر بڑا سخی بنا۔ وہ سخاوت سے ہی دل بہلاتا اور اس میں اس قدر مبالغہ کرنے لگا کہ جنون کی حد تک پہنچ گیا۔ یہ اپنے دادا کے پاس رہتا تھا۔ چھوٹی سی عمر تھی، اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا۔ اگر کوئی کھانے والا ساتھ مل جاتا تو ساتھ مل کر کھا لیتا، ورنہ اپنا کھانا پھینک آتا۔ آدم کا دادا ایسی سخاوت کو ناپسند کرتا، چنانچہ دادا نے اسے اونٹوں کی نگرانی پر لگا دیا۔ ایک دن عبید بن اللہ برس بشیر بن ابی اعظم اور نابغہ ذبیانی نعمان کے پاس جاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے اور اس سے مہمانی کا مطالبہ کیا۔ اس نے ہر ایک کے لیے 1 اونٹ ذبح کیا، حالانکہ وہ انہیں جانتا بھی نہیں تھا۔ جب انہوں نے اپنے نام بتائے تو سارے اونٹ ان میں تقسیم کر دیے۔ وہ تقریباً 300 تھے اور خوشی خوشی گھر آیا۔ دادا کو مبارکباد دی، کہنے لگا، میں نے دائمی عزت کا ہار آپ کے گلے میں ڈال دیا ہے۔ پھر جو کچھ ہوا پورا قصہ سنایا اور دادا نے یہ معاملہ سن کر کہا، اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ آدم نے کہا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر یہ اشعار کہے، میں تنگ دستی و ناداری میں لوگوں سے اجتناب کرتا ہوں اور مالداری کی حالت میں ان کے ساتھ مل جل کر سکتا ہوں اور اپنے سے غیر آئینی شکل ترک کر دیتا ہوں۔ میں اپنے مال کو اپنی عزت و آبرو کے لیے ڈال بنا لیتا ہوں اور جو بچ رہتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا کہ دادا اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا گیا اور مجھے گھر تنہا چھوڑ دیا کہ میرے ساتھ میرے گھر والے نہیں ہیں۔ آدم کی سخاوت کے چرچے گھر گھر عام ہو گئے اور اس کی سخاوت و فیاضی کی داستانیں مثال بن گئے، اور اس زمن میں بڑے بڑے عجیب و غریب قصے بیان کیے جاتے ہیں جن میں اکثر صرف زیب داستان کے لیے بڑا چڑھا دیے گئے ہیں۔ آدم کی سخاوت کے قصے اسی طرح بنائے گئے ہیں جس طرح امیہ کے اشعار دین کے بارے میں، انترا کے فکر و اماسا میں، ابو عطیہ کے زہد میں اور ابو نواس کے فحش و بے حیائی میں گر لیے گئے ہیں۔ پہلے وہ کسی مقصد کے لیے شعر کہتے ہیں، پھر وہ جس کے مضامین اور اسلوب سے مطابقت رکھتے ہوئے اس شاعر سے منسوب کر دیتے ہیں۔ ابن عرابی کے مطابق آدم ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے، جب جنگ کرتا تو وہ غالب آ جاتا ہے،
جب وہ مقابلہ کرتا ہے تو سبقت لے جاتا ہے، جب وہ جوا کھیلتا ہے تو وہیں جیتا ہے۔ جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا، زمانہ جاہلیت میں خاندان مضر رجب کے مہینہ کو بہت باعزت اور محترم گردانے تھے۔ حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا اور لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے۔ حاتم نے نوار نامی عورت سے شادی کی، پھر یمن کے بادشاہ کی بیٹی معاویہ بنت حفص سے نکاح کیا۔ ان دونوں بیویوں سے اس کی 3 بچے عبداللہ، صفانہ اور عدی پیدا ہوئے۔ آخری دونوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام سے فیض یاب ہوئے۔ حاتم اس طرح لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا اور مال لٹاتا رہا اور وہ 578 عیسوی میں اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ حاتم ایسے اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا جس کی نظیر زمانہ جاہلیت میں نہیں ملتی ہے۔ وہ نہایت خاموش طبع نرم دل تھا۔ اس سلسلے میں وہ کہتا ہے، میری عمر کی قسم، میں نے کتنے اکلوتے بیٹوں کو پناہ دی، پھر نہ انہیں قتل کیا اور نہ قید کیا، اور میں نے کبھی اپنے چچا زاد پر ظلم نہیں کیا کہ میرے بھائی موجود ہوں اور اس کے بھائیوں کو زمانے نے ختم کر دیا ہو۔ حاتم کی بیٹی صفانہ جب قیدیوں میں قید ہو کر آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو کر رہائی درخواست کرتے ہوئے کہنے لگی، میرا باپ قیدیوں کو آزاد کراتا تھا، حقوق کی حفاظت کرتا تھا، مہمان نواز تھا اور مصیبت زدہ کی پریشانیوں کو دور کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اس نے ضرورت مند کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صفات مومن کی ہیں، تیرا باپ اگر مسلمان ہوتا تو ہم ضرور اس پر رحمت بھیجتے، اور فرمایا اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کا باپ مکرم اخلاق کو پسند کرتا تھا۔